بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بلاگنگ کا اور فائیور کا ایک کمپلیٹ کورس اپلوڈ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ میرے چینل پر ایک کمپلیٹ کورس پڑا ہے بلاگنگ کا اور فائیور کا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر بھی کورس لاؤں گا، لیکن اس میں ابھی جو ہے نا یہ میں تیار کر رہا ہوں اور یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے میں ابھی کیا کروں گا کہ ہم کینوا کے بارے میں سیکھیں گے، اور کینوا کے بارے میں ابھی تھوڑا سا جو ہے نا ایک سیریز اپلوڈ ہوگی، ٹھیک ہے، کہ کینوا کس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں۔ کینوا میں ابھی نئے کون سے فیچرز آ گئے ہیں، کینوا کو کون سے جو پوسٹ ڈیزائننگ کے علاوہ ہم کس طرح کینوا کو یوز کر سکتے ہیں، اور کون سی ڈیزائن ہم کینوا پر تیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کینوا کا ابھی ایک سیریز اپلوڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو میں تیار کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم کینوا کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ تو کینوا پر ابھی پہلے ہم اس کی تھوڑا سا انٹروڈکشن کرتے ہیں کہ کینوا میں کیا کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں، کہ کون سی ریسورسز اویلیبل ہیں۔ تو کینوا پر آ جاؤ اور ہم ہوم پر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب میں ہوم پر آ جاتا ہوں تو پہلے یہ جو ٹاپ بار ہے میں تھوڑا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر یہ جو سائڈ بار ہے اس کے بارے میں۔ تو ٹاپ بار میں پہلا جو ہے نا وہ کیا ہے کہ ڈیزائن اسپاٹ لائٹ۔ تو اس میں پہلا جو ہے ویژول ڈاکومنٹ ہے۔ تو ویژول ڈاکومنٹ میں ہمارے ساتھ کیا آتا ہے، ویژول سوٹ آتا ہے۔ ویژول سوٹ کیا ہے بھائی کہ وہ سارے ٹولز اینڈ ریسورسز، مختلف ڈیزائننگ کے لیے کون سے ریسورسز کی ضرورت ہے، کون سے ٹولز کی ضرورت ہے، تو سارے جو ٹولز ڈیزائننگ کے لیے ضروری ہے وہ سارے اسی ویژول سوٹ میں آتے ہیں۔ پھر ڈاکومنٹس آتے ہیں کہ ڈاکومنٹس میں ہم مختلف قسم کے آرٹیکلز، بلاگ پوسٹس ہو گئے، ڈسکرپشنز ہو گئے، ان کو ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں، ان کو ہم مینیج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پریزنٹیشن آتا ہے کہ مختلف پریزنٹیشن اس سے تیار کر سکتے ہیں۔ اس سے مختلف وائٹ بورڈز پر ایگزامپل ہم اس سے مختلف چارٹس بنا سکتے ہیں۔ اگر مائنڈ چارٹ ہو گیا، کوئی اور چارٹ ہو گیا، تو مختلف قسم کے چارٹ ہم اس سے تیار کر سکتے ہیں۔ میپ چارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پی ڈی ایف کو ادھر سے ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی ہم گرافس اینڈ چارٹس بنا سکتے ہیں، لیکن وائٹ بورڈ چارٹ جو ہے نا ایسا نظر آئیں گے کہ وائٹ بورڈ پر کسی نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے فوٹو اینڈ ویڈیو ایڈیٹر۔ تو ادھر سے جو ہے نا ہم ویڈیو کو بھی کینوا میں ابھی یہ فیچرز بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں سے ہم ویڈیو کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ ایڈٹ کر سکتے ہیں، فوٹو ایڈٹ کر سکتے ہیں، فوٹو کالج بنا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کمبینیشن آف فوٹوز کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف پکچرز کو ہم جو ہے نا کمبائن کرتے ہیں، اور اس پر لکھائی وغیرہ اگر بندہ کر لے، جو فیملی فوٹوز ہے اسی کی بات کر رہا ہوں، مختلف علیحدہ جو تصویریں ہوتی ہے ان کو جوڑنا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد پرنٹ آتا ہے کہ پرنٹ میں ہم مختلف بزنس کارڈ ہو گئے، کارڈز ہو گئے، انویٹیشن کارڈز ہو گئے، مگز ہو گئی، یہ جو کپ وغیرہ ہوتا ہے نا، جو ٹی کپ ہوتا ہے اس پر جو مختلف ڈیزائننگ ہوتا ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ مگز، ٹھیک ہے، ٹی شرٹ ڈیزائننگ ہو گئی، ٹھیک ہے، ہوڈیز ہو گئے، کیلنڈرز ہو گئے، لیبلز ہو گئی، تو یہ سارے ہم ادھر سے بنا بھی سکتے ہیں اور اس سے پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ادھر سے پرنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی پرنٹر ہو اور آپ نے ڈائریکٹلی کمپیوٹر کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر مختلف کارڈز وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو پھر پرنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف ڈیزائن۔ اس کے بعد مارکیٹنگ آتا ہے، ڈیزائن اسپاٹ لائٹ میں مارکیٹنگ۔ تو مارکیٹنگ میں ہم مطلب مختلف لوگوز بنائیں گے، پوسٹر بنا سکتے ہیں، فلائرز بنا سکتے ہیں، بروشرز بنا سکتے ہیں۔ بروشرز کیا ہے؟ بروشر یہ جو مختلف کمپنیز ہوتے ہیں جو اپنے پروڈکٹس کو پروموٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اپنے سروس کو پروموٹ کرتے ہیں، تو وہ پروموشنل ڈاکومنٹ کو بروشر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سوشل میڈیا وغیرہ کو یہاں سے ہم مطلب اس کے لیے مختلف قسم کے پوسٹ بنا سکتے ہیں، یہاں سے ہم ویب سائٹ کو بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف ڈیزائن اپنے طریقے سے ڈیزائن کر کے یہاں سے پھر ہم پبلش بھی کر سکتے ہیں۔ مختلف اسٹیکرز بنا سکتے ہیں، یارڈ سائن بنا سکتے ہیں۔ یارڈ سائن وہ ہے جو فار ایگزامپل ایک بندہ کسی پلاٹ کو بیچ رہا ہے تو اس کے سامنے وہ لگا لیتا ہے کہ فار سیل، تو اسی طرح برائے فروخت لکھتا ہے، تو یہ اس کو یارڈ سائنس کہتے ہیں، تو یہاں سے ہم ان کو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تو ڈیزائن اسپاٹ لائٹ تھا، ٹھیک ہے، کہ ڈیزائن اسپاٹ لائٹ میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ اس کے بعد بزنس کے لیے ہم کس طرح کینوا کو یوز کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم مختلف کنٹینٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، یہاں سے مختلف کنٹینٹ کریشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ویژول کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں سے ڈیزائن کروں گا اور مختلف لوگ جو ہے نا میرے ڈیزائن کو دیکھ سکیں گے اگر میں ان کو الاؤ کروں، تو یہ سارے میں آپ کو پھر ایکسپلین کروں گا کہ یہ سارے آپ کس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ویسے یہاں تو میں صرف آپ کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے. ان ساروں کو پھر اس کینوا کا ایک کمپلیٹ کورس ابھی میں اپلوڈ کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے. پھر برینڈ مینجمنٹ ہے کہ یہاں سے ہم اپنے برینڈ کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں. ٹیم کولیبریشن ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں سے ایز اے ٹیم کس طرح ورک کر سکتے ہیں. پلان جو شیڈیول کنٹینٹ ہے کس طرح ہم ان کو شیڈیول کر سکتے ہیں. اپنے ڈیجیٹل ایسٹ کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں. جو برین اسٹارمز ہیں ان ورک شاپس ہے ان کے لیے ہم ان کو کس طرح یہاں سے مینیج کر سکتے ہیں ڈیجیٹلی، ٹھیک ہے. برینڈ ٹیم ٹیمپلیٹس ہے، ٹھیک ہے، پروڈکٹیوٹی ہے، ورک فلوز ہے. پھر سلوشنس کے لیے ہم یہاں سے مارکیٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں. کریٹیو جو ورک ہے یہاں سے ہم کس طرح کر سکتے ہیں. ایجنسیز کے لیے ہم کینوا کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں. سیلز کے لیے کس طرح یوز کر سکتے ہیں. کمیونیکیشن کے لیے، میڈیا ان پبلشنگ کے لیے، اسٹارٹ اپ کے لیے اور ریئل اسٹیٹ کے لیے ہم کینوا کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر کینوا میں ریسورسز آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بزنس ریسورسز، اس میں بزنس کے لیے کون کون سے ریسورسز موجود ہیں، ٹھیک ہے. کیس اسٹڈیز یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی مسئلہ آ جائے اور یہاں پر اگر ڈیجیٹلی کوئی مسئلہ ہو اور ایک ٹیم جو ہے نا دور دور ایک دوسرے سے بیٹھا ہو اور وہ میٹ ایک دوسرے کے ساتھ وہ چاہے کہ میں ان پروجیکٹ پر بات کر سکے ہم، تو یہاں سے وہ پروجیکٹ شیئر کر کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ یہاں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس چیز کو ہٹا لو، اس کو اس طرح کر لو، اس کو اس طرح کر لو. تو یہ کیس اسٹڈی ہے، ٹھیک ہے. مختلف فیچرز ہے. پھر یہاں پر انٹیگریشن ہے، ایپس، یہاں پر مختلف ایپس بھی ابھی کینوا نے لانچ کیے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے. کنٹیکٹ سیلز ہے، ٹھیک ہے. پھر ایجوکیشن پرپز کے لیے ہم اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں. تو ٹیچرز جو ہے نا ٹیچر اینڈ اسکول کے لیے اس کو ہم کس طرح یوز کریں گے. اسٹوڈنٹس کس طرح کینوا کو یوز کر سکتے ہیں. ٹیچنگ ریسورسز کے لیے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے، LMS انٹیگریشن، مطلب وہی چیز ہے کس طرح جو ہم نے کیس اسٹڈی کی بات کی، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایک مطلب ایز اے ٹیم یہ سارے ورک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں، تاکہ کسی چیز کو مینیج کر لے کہ بھائی یہ چیز ہے یا یہ مطلب ایک پروجیکٹ ہے اس پر کام جاری ہے تو ان کو مینیج کرتا ہے، ان کو ٹریک کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں آتا ہے. کیس اسٹڈیز تو وہی ہوا. اور ہائر ایجوکیشن کے لیے ہم اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں. پھر کینوا کا جو ہے پلان اینڈ پرائسنگ ہے اور پھر لرن ہے. کینوا کے بارے میں سیکھ لو. یہ ٹاپ بار تھا کہ کس طرح ہم ٹاپ بار کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر سائڈ بار ہے تو اس میں ہم یہ ہمارا ہوم ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ ہمارا مین پیج ہے، ہوم ہے. اس میں جتنے بھی پروجیکٹس ہم نے تیار کیے ہو تو یہاں پر یہ پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے میجک اسٹوڈیو ہے، ٹھیک ہے. میجک اسٹوڈیو میں مختلف قسم کی چیزیں ہم تیار کر سکتے ہیں. آل دا پاور آف AI آل ان ون پلیس. میجک اسٹوڈیو برنگس ٹوگیدر دا بیسٹ AI پاور ٹولز، ٹھیک ہے. تو یہاں پر مختلف AI ٹولز آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے، میجک اسٹوڈیو میں. اور جس پر آپ مطلب ایک ویڈیو مطلب بنا سکتے ہیں. ٹیکسٹ کو ویڈیو مطلب ٹیکسٹ کو نہیں ہے ویڈیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں، ویڈیو کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سارے جو ایپس ہیں نا یہاں پر آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو پروجیکٹس آپ نے بنائے ہو وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جو فولڈر میں ہو، فولڈر کے بغیر ہو، کیٹیگرائز ہو، تو یہ سارے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر جو ہے دوبارہ یہاں پر ہم آتے ہیں تو یہاں سے مختلف ٹیمپلیٹس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں کون کون سے ٹیمپلیٹس ملیں گی اور کس طرح کے ٹیمپلیٹس ملیں گی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کو مطلب بزنس کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، ایجوکیشن ویڈیوز کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے، تو یہاں پر آپ کو جتنے بھی ٹیمپلیٹس آپ مطلب چاہے آپ کی مرضی کے مطابق ہر ایک ٹیمپلیٹ جو ہے کینوا میں موجود ہے. اور کس طرح آپ کینوا کو بالکل فری آف کاسٹ کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور بالکل اس سے فری مطلب ہم فری طریقے سے کس طرح کینوا کو یوز کر کے اس سے فائدہ کس طرح اٹھاتے ہیں، یہ میں سارے آپ کو ایک ویڈیو میں بتاؤں گا، ایکسپلین کروں گا، ٹھیک ہے، بالکل فری آف کاسٹ. ابھی تک میں نے جتنا کام کیا ہے کینوا پر 1-2 سال ہو گئے، لیکن میں نے اس کا فری جو پلان ہے میں اس پر ہوں، ٹھیک ہے. ابھی تک میں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے. تو پھر یہاں برانڈ آتا ہے، کس طرح ہم اپنے برانڈ کو یہاں سے مینیج کرتے ہیں. برانڈ کے لیے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پر برانڈ کٹ میں موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک پورا کٹ ہوتا ہے برانڈ ٹولز کا. پھر برانڈ ٹیمپلیٹس یہاں پر ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ پرو میں آتا ہے تو بس اس کو چھوڑو، آگے بڑھو. تو یہاں پر ایپس، ابھی کینوا میں یہ ایک فیچر آ گیا ہے کہ مختلف
یہاں پر آپ کو نہیں ہے مختلف ایپس ملیں گے. یہ دیکھو آپ کو مختلف اس طرح ایپس ملیں گے کہ آپ کے لیے امیجز کریٹ کریں گے. یہ دیکھو ٹرن یور ٹیکسٹ انٹو فوٹو ریئلسٹک امیجز. ٹھیک ہے, تو یہاں سے مختلف امیجز آپ ٹیکسٹ سے بنا سکتے ہیں. ٹرن ایلیمنٹس انٹو سم تھنگ ایکسٹرا آرڈینری. ٹھیک ہے, یہ دیکھو تو یہاں پر ابھی یہ بالکل یہ دیکھو اسٹاپ سرچنگ فار دا سانگ یو نیڈ انسٹنٹلی ایڈ اے واکنگ ہیڈ ویڈیو ٹو یور ڈیزائن. تو یہ دیکھو مختلف قسم کے اے آئی ٹولز اس میں انٹروڈیوس ہوا ہے. یہ جو ہے نا یہ کینوا کا ابھی نیا فیچر ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی. تو یہ ویڈیو تھی کینوا کے انٹروڈکشن کے بارے میں. تو میں نے آپ کو نا تو یہ کینوا کا انٹروڈکشن تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ویڈیو کی اینڈ ہوتی ہے. پلیز اگر ویڈیو کو تو یہ تھا کینوا کا انٹروڈکشن. تو یہاں پر ویڈیو کی اینڈ ہوتی ہے. پلیز چینل کو لائک کریں. تو یہ تھا کینوا کا انٹروڈکشن. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ویڈیو کی اینڈ ہوتی ہے. پلیز اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لو. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو.